بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ورلڈ ویو وتھ سعدیہ افضال۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ یا ڈیل ہو جانے کے باوجود بھی جو انسرٹنٹی ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ابھی بھی آپ کو حملے نظر آ رہے ہیں IRGC کی طرف سے، جب اسٹریٹ آف ہارمز میں کچھ ممالک کے شپس کو یہ کہہ کر ان پہ حملے کیے گئے کہ ہماری پرمیشن کے بغیر یہ یہاں سے ٹریول کر رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک ریٹیلیشن امریکہ کی طرف سے شروع ہوتی ہے۔ اور ابھی جو US سینٹکام کی طرف سے دعویٰ نظر آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 دنوں کے اندر جو مجموعی طور پر ہم نے ایران کے اندر 300 اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ اس وقت ایران کی طرف سے جو آنے والے بیانات ہیں ان کو بھی دیکھیں تو وہ کہیں پر بھی کشیدگی کو کم کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اور خاص طور سے اگر گلف کنٹریز میں جو اٹیکس ہیں ان کی بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ ابھی بحرین میں، کویت میں، اردن میں، قطر میں، UAE میں جوابی حملے جو ہیں وہ IRGC کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ پھر اردن کا جیسے میں نے ذکر کیا تو جارڈن کے جو پرنس حسن ایئر بیس ہیں وہاں پہ ایک کمانڈنگ کنٹرول سینٹر ہے، اس کو تباہ کرنے کا ایران کی طرف سے IRGC کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے ہی یہ حملے شروع ہوئے تو تمام اطراف سے آپ کو ایک بحث نظر آنے لگی کہ کیا وجہ ہے کہ ایک ایسے ٹائم پہ جب ایران کو ایک موقع ملا ہے اس ڈیل کے بعد، اس معاہدے کے بعد، کہ آگے بڑھے، اور خاص طور سے جو ایک سینکشنز میں ریلیف نظر آتا ہے، وہ ٹیمپرری جو ایک ویور تھا وہ بھی پھر ان حملوں کے نتیجے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے واپس لے لیا، وڈرا کر لیا۔ یا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ایران کو جو اپنا تیل ایکسپورٹ کرنے کی اجازت ملی تھی، یا ایران کے فروزن ایسٹس آہستہ آہستہ کر کے واپس ایران کو دینے کی بات ہو رہی تھی، تو وہ بہت اچھا ایک اقدام ہوتا فار ایرانز اکانومی۔ لیکن ان حملوں کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے کہ واپس وہی تمام انسرٹنٹی بھی آ رہی ہے، وہی جو کشیدگی پہلے آپ کو نظر آ رہی تھی وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ابھی پھر ہم دیکھ رہے تھے کہ جو امریکہ کے وزیر دفاع ہیں ان کی طرف سے بھی، پیٹ ہیگسیت کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ ایران کو اس کے غلط فیصلوں کی قیمت چکانی پڑے گی۔ بہت لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت سی لوگوں کی دشمنی مول لی، جو خاص طور سے ایک بڑی سٹرونگ زائنسٹ لابی امریکہ میں موجود ہے، جو اس معاہدے کے خلاف تھی، جو نہیں چاہتی تھی کہ امریکہ اور ایران کی ڈیل ہو۔ آج ان کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو تنقید اس وقت جاری تھی اس معاہدے تک پہنچنے کے لیے، آج ایران کی طرف سے ان حملوں کے بعد وہی بحث دوبارہ ہو رہی ہے۔ آخر یہ معاملات واقعی مذاکرات کی طرف جا سکتے ہیں؟ کل تک کچھ US کی جو نیوز ویب سائٹس ہیں وہ یہ کلیم کر رہی تھیں کہ جی ایک اگلا راؤنڈ آف ٹاک سوئٹزرلینڈ میں ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد سے ایک لمبی فہرست آپ کو اٹیکس کی نظر آ رہی ہے۔ ذرا اسی پہ بات کرتے ہیں۔ To talk more about this, I'm joined by renowned expert on international relations, Dr. سائرہ نواز عباسی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو بتائیے کہ یہ سچویشن آپ کو کس جانب بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کوئی کیلیبریٹڈ اس وقت کانفلکٹ ہے؟ کوئی واقعی آپ کو لگ رہا ہے کہ فل سکیل وار کی طرف معاملات جا رہے ہیں؟ پاکستان کی طرح اور ممالک، خاص طور سے قطر یا سعودی عربیہ، جن کے ویسلز پہ حملے بائی دا وے انیشلی ایران IRGC کی طرف سے ہوئے، وہ آج بھی ریسٹرینٹ شو کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ دونوں اطراف سمجھیں گے اس بات کو؟ Thank you very much, Sadia, for having me at your show. دیکھیں، یہ جو کانفلکٹ ہے اس وقت، جو ابھی یہ کرنٹ سچویشن ہے کانفلکٹ کی، اس کے اندر جو میرا خیال ہے، what I believe is that کہ دونوں ہی جو پارٹیز ہیں، ڈسپیوٹنٹس ہیں، وہ coercive ڈپلومیسی کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں، and they are locked in the war of words۔ ایک طرف سے اسٹیٹمنٹ آتا ہے، پھر کاؤنٹر اسٹیٹمنٹ آتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب نیگوسیشنز ہو بھی رہی تھی تو نیگوسیشنز کے درمیان میں بھی جو ہے وہ ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہو گئی کہ جس سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آگے کو نہیں بڑھیں گی، بٹ ود دا پاکستان's efforts and قطر کے ایفرٹ کے ساتھ somehow جو ہے، تو اس میں جو مین پوائنٹ تھا ایرانینز کا وہ یہی تھا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ ناؤ دوسرا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہی پارٹیز جو ہیں وہ بہت ہی ہارڈ لائن اپروچ جو ہے وہ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں۔ جب آپ اتنی ہارڈ لائن اپروچ اڈاپٹ کرتے ہیں تو ڈپلومیسی کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تیسری اہم بات یہ ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں اس وقت جو ہے، میں CNN کو پڑھ رہی تھی آج، تو اس کے اندر بھی انہوں نے اپنا تجزیہ دیا ہوا تھا کہ کنٹرولڈ کانفلکٹ کے اندر ہیں دونوں، اسٹرائکس ہو رہی ہیں، کاؤنٹر اسٹرائکس ہو رہی ہیں،
पंच काउंटर पंच हो रहा है बिल्कुल। और वहां पे एक वर्ड उन्होंने यूज किया कि दे कीप द पॉट सिमर बट नॉट बॉइलिंग, सो दैट मीन्स दैट कि दोनों वॉर की तरफ जाने का ऑप्शन, वायबल ऑप्शन दोनों के लिए ही नहीं है। ईरानियंस के लिए इसलिए नहीं है कि जाहिर है कि उनके जो इस वक्त मुआशी हालात हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ की उन्हें इजाज़त नहीं देते हैं कि वो वॉर की तरफ जाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी तबाह हो चुका है। और अमेरिकन जो हैं ऑफ कोर्स उनके ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है। नाउ डोनाल्ड डॉक्टर ट्रंप के साहब ऊपर वाई जो दो, है कलामी की माजरत, बट वाई लाइक ईरानियंस का आपने जैसे कहा इकोनॉमी के हवाले से, तो ये उनको किस तरीके से सूट करता है, कैसे उनके फ़ायदे में ये चीज़ गई है? ऑब्वियसली अगर हम जो मुआहदे के अंदर शिकें थी, आप जी अपना तेल बेच रहे हैं, आप फ्रोज़न एसेट्स आहिस्ता आहिस्ता आपको वापस मिलते रहेंगे, आप सैंक्शंस रिलीफ आपको मिल रहा है, तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर थी, सूट करती थी। लेकिन अगर कतर और सऊदी अरेबिया के वेसल्स को निशाना बनाया जाता है, ख़ास तौर से ये दो मुल्क जो कि बार बार इस इज़राइल के और अमेरिका के ख़िलाफ़ बयान दे रहे थे, इस जंग के मुखालिफ थे, ईरान को सपोर्ट कर रहे थे, मीडिएशन में सरफहरिस्त थे, तो ऐसे ममालिक को क्यों निशाना बनाया गया? देखिए, ईरानियंस की इस वक्त मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें। क्योंकि जैसे कि खित्ते के अंदर जो सूरत हाल डेवलप हो जाएगी उनके लिए स्पाइरल कर जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। अभी तो खित्ते के जो ममालिक हैं वो किसी ना किसी तरह से रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, बट ऑफ कोर्स जब ये चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर उनके लिए भी ये काबिल कबूल ना होगा कि वो इसके ऊपर रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें। तो ईरानियंस जो हैं मेरे ख्याल में इस वक्त वो पावर प्रोजेक्शन पे जो है वो ज़्यादा रिलाई करें। आपने देखा है कि जो फ्यूनरल हुआ है विच इज़ अ मॉर्निंग जी। काइंड ऑफ, उसको किस तरह से एक प्रोजेक्ट किया गया एक पावर शो के तौर पे, डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाने के लिए, अमेरिकन को दिखाने के लिए कि वी आर स्टिल स्ट्रॉन्ग। एंड देन जो उनके इत्तेहादी हैं, चार स्टेट्स का एक तरह से अलायंस हम देखते हैं कि बन के उभर के सामने आया है। और मैं आज एक फॉरेन अफेयर्स का एक आर्टिकल पढ़ रही थी तो उसके अंदर भी जो है उसमें यही बात थी कि चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया का जो एक अलायंस है, जो कि एक फॉर्मल अलायंस नहीं है बट बायलैटरल काइंड ऑफ एक अलायंस है। और अमेरिकन की जो थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है ये चारों स्टेट्स मिलकर के जो है वो मिलिट्री इंटीग्रेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, म्यूचुअल लर्निंग के ऊपर है। और ये एक बहुत क्रिटिकल सॉर्ट ऑफ अलायंस के तौर पे उभर के सामने आ रहा है विच इज करंटली नॉट इन अ फॉर्मल शेप। बट तो मुझे लग रहा है कि ईरानियंस किसी ना किसी तरह से इसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन आई थिंक ये एक मिस कैलकुलेशन होगा कि अगर वो अपना जो उनका खिता है जो जिसके अंदर जो है वो उनके मिडिल ईस्टर्न गल्फ स्टेट्स हैं कि उनको वो टोटली निगेट कर दे और वॉर जो है वो फुल स्केल के ऊपर चली जाए और कंट्रोल हो जाए ईरानियंस के लिए भी और अमेरिकन के लिए भी। अच्छा डॉक्टर तो साहब, अगर अमेरिका में इस वक्त देखें, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इज़राइल का साथ देने का ईरान के ख़िलाफ़ डिसीजन लिया, उस वक्त भी मुखालफत थी, पूरी दुनिया की तरफ से बहुत ज़्यादा मुखालफत थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, अमेरिका की, ईरान पे इस जंग की। और अब जब मुआहदे की तरफ वो बढ़ रहे थे तब भी मुखालफत थी, तब ख़ास ग्रोह की, जैसे मैंने कहा कि वहाँ ऑब्वियसली एक ज़ायनिस्ट लॉबी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इज़राइल की मुखालफत थी, तमाम लोग जो हैं वो नहीं चाहते थे कि ईरान के साथ मामला तय हों। वहाँ की डिसीजन मेकिंग की तो चलें बाद में बात करते हैं, जो वहाँ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन व्हाट डज़ इट से अबाउट ईरानियन डिसीजन मेकिंग कि वहाँ पे बड़ा अरसा एक तासुर वेस्टर्न मीडिया में बनाने की कोशिश की गई कि जनाब यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग है, यहाँ हार्ड लाइनर्स हैं जो नहीं चाहते अमेरिका के साथ मुआहदा हो, जंग जारी रखना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो जो हार्ड लाइनर्स के हवाले से या मुख्तलिफ कंपीटिंग फैक्शंस के हवाले से तासुर था, वो इससे मज़ीद नहीं उभर के सामने आ रहा? जी, बिल्कुल उभर के सामने आ रहा है। और इसमें जो IRGC के एक्ट्स हैं जो अभी रिसेंटली उन्होंने 2 शिप्स पे अटैक किया है कतर और सऊदी अरेबिया की, आई थिंक ये नहीं होना चाहिए था। और ये एक बहुत ही आई वुड से अगेन एट द टाइम जब फ्यूनरल हो रहा था तो एक इंस्टिगेशन काइंड ऑफ चीज़ जो है वो इसके ऊपर आती है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ईरान पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, तो यहाँ पे जो है वो उनको रिस्ट्रेंट करना चाहिए था। हाउएवर उन्होंने नहीं किया है, तो अब जाहिर है कि IRGC का जो इम्प्रेशन था या जो उसका इमेज था इंटरनेशनली, ग्लोबली, इवन रीजनली,
وہ زیادہ authenticated ہو گیا ہے کہ they are also one of the spoilers in this peace negotiations. اچھا، ابھی پاکستان کی طرف سے دوبارہ اوبیسلی یہی بات کی جا رہی ہے کہ جناب آپ ریسٹرینٹ شو کریں. ہم دیکھ رہے ہیں نائب وزیر اعظم اور جو وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہیں انہوں نے پھر وزیر خارجہ ایران کے عباس عراقچی سے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا. یہ تحمل اور برداشت کی بات ہو رہی ہے، کشیدگی میں کمی لانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس وقت آپ کو سب سے بڑی رکاوٹ کیا نظر آتی ہے؟ آئی ایم شیور ظاہر ہے پاکستان کا بیان صرف اور صرف ایران کے لیے تو نہیں ہوگا، یو ایس کو بھی یہی پیغامات جا رہے ہوں گے، قطر کی طرف سے بھی یہی جا رہا ہوگا، دیگر گلف کنٹریز کی طرف سے بھی جا رہا ہوگا، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ اب بھی آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی رکاوٹ ظاہر ہے کہ اس ٹائم پہ میں سمجھتی ہوں کہ IRGC اور ایرانینس جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک اسپوائلر کا رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں، اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہاؤ مچ ایفرٹس ہیو بین پٹ ان بائی آل دا میڈیٹرز، چاہے وہ پاکستان ہے، قطر ہے، یا جو بھی ہے. تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ بہت ہی ایفرٹس لگا کر کے ایک ایسے ہم پوائنٹ آف کنورجنس پہ پہنچے جہاں پر ہم نے MOU کی طرف ہم چلے گئے. اور ایک یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی نہ صرف میڈیٹرز کے لیے بلکہ ایرانینس کے لیے بھی. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ کیونکہ وہ بہت زیادہ ہارڈ لائن اپروچ جو ہے وہ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، تو ہارڈ لائن اگر وہ اپروچ سے ڈیویٹ نہیں کریں گے تو ڈپلومیسی کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوگی. وی انڈرسٹینڈ کہ ایرانینز جو ہیں وہ اس وقت ایک وونڈیڈ اسٹیٹ ہیں، ان کے پاس جو وہ اپنی اسٹرینتھ سمجھتے ہیں کہ دے کین شیک دا اکانومی and they can be more dangerous in resisting and all that does remain there. But for the regional and international peace and stability, I think Iranians کو ایک responsible member of international community کی طرح جو ہے وہ ایکٹ کرنا چاہیے، ادروائز وہ مزید آئسولیشن کا شکار ہو جائے گا. جیسے ابھی آپ نے اپنی انٹرو کے اندر بتایا کہ ری امپوز ہو گئی ہیں ان کے اوپر سینکشن، تو اس کا ان کو فائدہ تو نہیں ہو رہا نا، اس کا تو ان کو نقصان ہو رہا ہے. تو بہت پولیٹیکل پروڈنس کا جو ہے اس وقت جو ہے وہ مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. ایرانین لیڈرشپ کو اور IRGC کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے، اور انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ what is more important for Iran at this time is to have peace so that they can become the part of the global economy، جو کہ بہت عرصے سے decades of sanctions کے اندر وہ گئے ہوئے. تو یہ ایک بہت اچھا چانس ہے ان کے لیے کہ وہ ریزیوم کریں ٹاکس کو اور ریزیوم کریں ڈپلومیسی کو، اور اپنی ہارڈ لائنر اپروچ سے نکل کے ایک سافٹ لائن اپروچ جو ہے وہ اڈاپٹ کریں، اور جو میڈیٹرز ہیں ان کی بھی رسپیکٹ کریں، ان کی اتنی ایفرٹس ہیں ان کی رسپیکٹ کریں rather than getting into the cycle of violence again. صحیح کہہ رہی ہیں، اور یہ اوبیسلی جو کچھ ابھی ہو رہا ہے دس از بینیفٹنگ اسرائیل ان اے وے، کہ اسرائیل جو چاہتا تھا کہ ایران پہ کبھی حملے رکے ہی نہ، وہ واقعی ویسا ہونا شروع ہو گیا کہ جی دوبارہ حملے شروع ہو گئے ہیں. اس چیز کو آپ اس سے کتنا کنیکٹ کرتی ہیں؟ کیونکہ یہ بھی ایک اب اس کو تھیوری کہہ لیجئے، انالیسس کہہ لیجئے، یہ اس وقت آپ کو بات ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ ایران میں بہت عرصے سے، بہت دہائیوں سے، کیونکہ ظاہر ہے اتنے ممالک کی کوشش رہی ہے ایران کو تباہ کرنے کی کہ وہاں پہ آپ کو جو بڑے پولیٹیکل فیگرز ہوں، ملٹری فیگرز ہوں، نیوکلیئر سائنٹسٹس ہوں کی شہادتوں کی ایک لائن ہے. 2020 میں قاسم سلیمانی، 2024 میں جیسے وہ ہیلی کاپٹر کریش ہوا ابراہیم رئیسی کا، پھر اور بہت سارے لوگ ہیں، ملٹری کمانڈرز ایک کے بعد ایک جو ہیں وہ شہید ہوتے گئے. پتہ چلتا تھا کہ جناب ایگزیکٹ لوکیشنز کیسے دی جا رہی ہیں موساد کو، اپنے اندر کافی ایجنٹس تھے. یہ ایران کا المیہ رہا ہے جس پہ ایران نے خود کافی اسٹرکٹ ایکشنز بھی لیے، بڑے لوگوں کو گرفتار بھی کیا، بڑے لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ عناصر موجود ہیں وہاں پہ، کچھ ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو کہ ایک غیر ملکی عناصر کے طور پہ یا ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہی ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی ہیں. اگر آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ if there will be any attempt to assassinate me then there will be
टू मच बॉम्बिंग ऑन ईरान। तो जो कि इसराइलीज ने उनको जो है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज वो प्रोवाइड की है कि ईरान के अंदर एक ये पाया जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है वो असैसिनेट किया जाएगा। वो कितनी ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, बट हमें ये पता है कि इस मुसाद की जो कैपेबिलिटीज हैं और गिवन नोइंग के पहले जो अभी आप जिनका जिक्र कर रही थी कि जो जिस तरह से वो वहाँ पे प्रेजेंस रही है, तो जाहिर है कि वो वहाँ पे इंटैक्ट है किसी ना किसी सूरत में, जिसकी वजह से जो रीसेंट प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि ही हैज सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि ईरान के अंदर किस तरह के जज्बात जो हैं वो पाए जाते हैं। अब ये किस हद तक सच है या नहीं है कि क्या वाकई अटेम्प्ट किया जाएगा, लेकिन जज्बात जाहिर है कि हमने देखा कि अभी जो उनके सुप्रीम लीडर के फ्यूनरल था उसके अंदर हमें पता है कि इस तरह के जज्बात जो है वो उभर सकते हैं, बट दे वर प्रोवाइडेड टू द प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो मैं समझती हूँ कि जाहिर है कि इस तरह की प्रेजेंस मुसाद की जो है वो ज़रूर ईरान के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से जो है वो मज़ीद जो है वो प्रॉब्लमैटिक वो खदशात भी बढ़ते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सायरा अब्बासी साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन वर्ल्ड व्यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। खुराक, सेहत, रोज़गार और तालीम, ये तमाम चीज़ें किसी भी इंसान के लिए एक बुनियादी ज़रूरत या बुनियादी हुकूक में शुमार होती हैं। लेकिन इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान ने भरपूर साथ भी दिया अफ़गानिस्तान का, और ख़ास तौर से इस वक्त जो काबिज़ रजीम आपको नज़र आती है तालिबान की, अगर इनके हवाले से भी बात की जाए तो इनको भी माजी में कहाँ कहाँ पाकिस्तान ने सपोर्ट नहीं किया। हर तरीके से पाकिस्तान ने कहा कि जी हम अफ़गानिस्तान की एक जो मॉरल सपोर्ट है वो भी जारी रखेंगे। सफारती महाज़ों पे भी आपने देखा कि पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद की, और ये जो एक मुआहदा हुआ, जो दोहा मुआहदा जिसको कहा जाता है, उसको भी करवाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा अमल दखल रहा। लेकिन आज वहाँ जो सूरत हाल है, जब से ये तालिबान वहाँ इक़्तिदार में आए हैं, तो ये सबके लिए ही बहुत तशवीश का बायस बन रही है। पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जो कि न सिर्फ इस पे तशवीश ज़ाहिर कर रहा है, बल्कि वहाँ से होने वाले जो हमले हैं, अटैक्स हैं, उनसे भी बराह रास्त मुतासर हो रहा है। लेकिन अगर इंसानी हुकूक की भी बात की जाए, जो इस वक्त ह्यूमैनिटी जो पूरी दुनिया कहती है कि जनाब सर फहरिस्त होनी चाहिए, आपको यूनाइटेड नेशंस के किसी भी इजलास को उठा के देख लीजिए, वहाँ इस हवाले से बात होती हुई नज़र आती है। ख़वातीन, किसी भी मुल्क में आप ख़वातीन के साथ बुरा सलूक करके, उनको सप्रेस करके ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि आप आगे बढ़ सकते हैं या आप जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें शुमार अपने आप को कर सकते हैं। इस वक्त भी अफ़गानिस्तान में सूरत हाल ये है कि ख़वातीन के हुकूक पर मुकम्मल आपको पाबंदी नज़र आती है। जो लड़कियों की, बच्चियों की तालीम है वो ऑब्वियसली कहीं पे नहीं है, ये बुनियादी हुकूक में से है, लेकिन आपको वहाँ नज़र नहीं आता है। इसके अलावा अब यूनाइटेड नेशंस में अगर आप देखें तो आपको किसी न किसी मुल्क की तरफ से यही मुद्दा जो है वो रेज़ होते हुए मिलता है। आयरलैंड के जो ख़ास तौर से अगर यूएन के मुस्तकिल मंदूब हैं, उनका एलामिया एक सामने आया, उसमें आयरिश वज़ीर इंसाफ हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जो सलामती काउंसिल है उसमें तनाज़ात के दौरान जो अफ़गानिस्तान के अंदर होते हैं, मुख्तलिफ़ कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर जो सेक्शुअल वायलेंस है, जिनसी ज़्यादती है, उसका एक बहुत बराह रास्त मौक़िफ़ अपना पेश किया है आयरलैंड का। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जी ये जिस अंदाज़ में ख़वातीन की आज़ादी सल्ब की जा रही है, ये तमाम दुनिया को काबिल कबूल नहीं होना चाहिए और इस पर कोई अमली इक़दामात फ़ौरी तौर पे किए जाने चाहिए। गैर मुल्की शहरियों के हवाले से भी एक बहुत बड़ा मामला है जो कि इस वक्त आलमी फ़ोरम्स पे आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे नज़र आ रहा है। वो क्या है कि जनाब उनको किसी तरीके से किडनैप कर लिया जाता है फॉर रैंसम, या फिर अपने कोई सियासी मुफादात हासिल करने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। ये अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है। क्या आने वाले दिनों में कहीं पर
کوئی باقاعدہ طور پہ اس پہ کوئی عملی اقدام ہمیں نظر آ سکتا ہے یا صرف اور صرف باتیں اور تشویش کا اظہار ہوتا رہے گا؟ اسی پہ ذرا بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی و تجزیہ کار احمد منصور صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ احمد صاحب. یہ بتائیے کہ ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں، خیر جب سے یہ طالبان وہاں برسر اقتدار آئے ہیں تب سے یہ حالات ہیں. ہر کوئی بات کر رہا ہے، کبھی آئرلینڈ سے آواز آتی ہے، کبھی جرمنی سے آتی ہے، کبھی پاکستان بات کر رہا ہوتا ہے. یہ ایسے ہی باتیں ہوتی رہیں گی یا پھر کوئی باقاعدہ ان خواتین کے لیے، ان بچوں کے لیے، وہاں کے شہریوں کے لیے، مردوں کے لیے، بزرگوں کے لیے جو بنیادی حقوق سے محروم ہیں، کوئی عملی اقدام بھی کرے گا؟ دیکھیں، پہلے تو دنیا بالکل جب سے افغان طالبان رجیم آئی تھی اور امریکہ اور نیٹو اور سب کی سپورٹ سے ہی آئی تھی. پاکستان جیسے آپ نے بھی کہا کہ اس کا بھی ایک کردار ان کی حمایت میں رہا. لیکن ہم اب گزشتہ کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں یہ سوچ پروان چڑھ چکی ہے. یہ پچھلے ایک ہفتے کے واقعات ہیں. جیسے پہلی مرتبہ بڑے عرصے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی جو محکمہ خارجہ ہے وہ وہاں سے جو ترجمان ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ افغانستان کے اندر کی جو صورتحال ہے اور دہشت گردی کی، وہاں کے انسانی حقوق کے حوالے سے معاملات، اس کو بہت سیریسلی لے رہا ہے، اس کو بڑا واچ کر رہا ہے. تو یہ چیزیں دوبارہ اس نہج پہ آئی ہیں. جیسے جہاں بھی وومن رائٹس کی بات ہو، ہیومن رائٹس کی بات ہو، وہاں پہ افغانستان اس وقت سر فہرست آپ کو نظر آتا ہے. جیسے آئرلینڈ کے مندوب نے بھی یہ بات کی اور دنیا میں انہوں نے پھر افغان طالبان رجیم، اب یہاں پہ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ افغانستان کو ایک ملک کے طور پہ کوئی بھی نہیں لے رہا. وہاں پہ سب اس کو ایک افغان طالبان رجیم، جیسے پاکستان میں یہاں پاکستان میں کور کمانڈرز کانفرنس کا جو آفیشیل اعلامیہ ہے اس میں بھی کیا کہا گیا کہ افغانستان کے جو ان علاقوں میں جو مسلط شدہ کہہ لیں یا ان کے جو زیر تسلط علاقے ہیں ان پہ جو قابض رجیم ہے، اس طرح ان کو اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ ان کے اپنا طرز عمل ہے جو انہوں نے وہاں ایک سوسائٹی، ایک چہرہ پورا اپنی شناخت پوری دنیا کے سامنے اوپن کی ہے. وہاں پہ خواتین کے رائٹس کی تو بات ہی نہ کریں. وہاں دیکھیں یہ کوئی ان کی دشمن خواتین نہیں ہیں، یہ اس معاشرے کی ان کی اپنی خواتین ہیں، ان کے گھروں کی. لیکن مجھے یہ بتائیں اس پالیسی کا مقصد ہے کیا؟ خواتین باہر نہیں آئیں گی، اسکول نہیں جائیں گی، کام نہیں کریں گی، یہ پالیسی بنا کے وہ حاصل کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کی تربیت ہے وہ یہاں تک جیسے پہنچے ہیں، وہ ایک گروہ، وہ ایک بلیک میلرز، وہ دہشت گردی کو ہتھیار بنا کے وہ اس طرح یہاں پہ آئے ہیں. پھر آئے بھی قابض ہیں، اکثریت میں نہیں ہیں. ایک ڈیل کے تحت آئے، اس میں وہ یہ وعدہ کر کے آئے کہ افغانستان کے اندر ایک نمائندہ حکومت بنائے گی، اپنے وعدے سے بھی پھر گئے. تو وہ نمائندگی نہیں کرتے پورے افغانستان کے عوام کی. تو جب آپ قابض ہوں گے تو پھر آپ کو وہی صورتحال نظر آئے گی جو ان کا سرپرست انڈیا کشمیر میں کرتا ہے. تو یہاں آپ کو پھر یہ سب کچھ آپس میں دیکھیں، وہ ڈی این اے کی بھی اب بات کر رہے ہیں. مطلب دیکھ لیں کہ کتنی مضحکہ خیز صورتحال ہے کہ آپ اسلام کے نام پہ آپ یہاں پہ ایک اپنے آپ کو فیس بتاتے ہیں کہ دنیا میں ایک اسلامی ریاست تو افغانستان کی ہے، جبکہ آپ مسخ شدہ ایک ایگزامپل ہیں اسلام کی، آپ اس میں کرتے ہیں. اور میں تو اس میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ یہ جو پوری مسلم دنیا ہے ان کو اس حوالے سے اب کھل کے آنا بھی ہوگا، اس کو دیکھنا ہوگا کہ پوری دنیا میں اسلام کی ایک بہترین جو تصویر کشی کے طور پہ پیش افغانستان کے جو طالبان رجیم پیش کرتی ہے، اس کا بیڈ امپیکٹ پوری دنیا کے مسلمان ہیں ممالک ہیں ان کو بھگتنا پڑتا ہے. بھئی یہ اسلام نہیں ہے. اسلام اس طرح یہ نہ وہاں پہ کوئی ہیومن رائٹس ہیں نہ ویمن رائٹس ہیں. وہاں پہ جس طریقے سے ریاست کو چلایا جاتا ہے کسی اسلامی ریاست کا یہ تصور نہیں ہے. اچھا ویسے اس پہ کیوں آپ نے بڑا اچھا نقطہ ریز کیا ہے کہ اس پہ پھر اسلامک ممالک اتنا خاموش کیوں ہیں؟ اگر آپ اسلام جیسے ایک پیسفل مذہب کو یہ بربریت کی شکل بنا کے دکھا رہے ہوں گے دنیا کو کہ جناب یہی ہے ہمارا اسلام، یہ لوگ تو شریعت کے دعوے دار کہ جی ہم نے نافذ کر دیا ہے، نام بھی اسلامی امارات رکھ دیا، وہاں پہ یہ چیزیں ہونا، اور پچھلے دنوں انہوں نے جو ایک اپنا منشور بھی ایک آئین بھی بنایا، اس میں کتنی ایسی چیزیں جو کہ غیر شرعی ہیں، جو کہ اسلام میں کہیں پہ بھی وہ طبقات میں اپنی سوسائٹی کو آپ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. تو یہ اسلامک ممالک اس پہ زیادہ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل بات کرنی چاہیے اور یہ وقت آ گیا ہے کہ شاید اس پہ جب اپنے مسائل سے نکلیں گے تو یقینی طور پہ وہ بات کریں گے. لیکن یہ بھی ان کا ہی مسئلہ ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ بن گیا ہے. دیکھیں جو انڈیا
آپ اسرائیل کی بات کر لیں، وہ اسلام کو ایک دہشت گردی کا مذہب بنا کے پیش کرتے ہیں، سازشیں بھی کرتے ہیں، اور ان کو سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے؟ افغان طالبان رجیم سے، یعنی وہ خود ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو ایک آپ سمجھ لیں پریکٹیکل نمونہ تو پیش یہ کر پھر رہے ہیں نا. ایک جو پراکسی کی بات کرتے ہیں، تو پھر یہی جو اسلامی ممالک ہیں، پاکستان ہے، باقی ممالک ہیں، ان کو ڈس اون بھی کرنا ہے کہ یہ اسلام کے نمائندے نہیں ہیں، اسلام کی ریاست نہیں ہے، ایسا اسلام نہیں. اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، اسلام پوری دنیا میں مذہبی رواداری کی بات کرتا ہے، ترقی اور خوشحالی کی بات کرتا ہے، خواتین کے رائٹس کی بات کرتا ہے، ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے. جو ہیومن رائٹس، جو خواتین کے رائٹس اسلام میں ہیں، دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ہے. اور اسلام سب کے ساتھ ایک جو کہتے ہیں نا کہ مل کے چلنے والا ایک مذہب ہے، اور ایسی ریاستیں ساری مسلمان ممالک موجود ہیں، ان کے پوری دنیا کے ساتھ تعلقات موجود ہیں. تو ہم انتہا پسندی کو ہر سطح پہ جو ریجیکٹ کرنے والے لوگ ہیں، تو افغانستان جو یہ ایگزامپل بنا ہوا ہے، اس کو یہاں پہ اب آپ کو ٹیک آن کرنا پڑے گا. سو بیسکلی اسلام نہیں، آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ان کے اپنی قبائلی کچھ روایات یا سیاسی انٹرپریٹیشنز جو ہیں نا وہ زیادہ نظر آتی ہیں وہاں پہ. دیکھیں روایات بھی شاید اس سے بہت اچھی ہوں، یہ تو خود بنا لی نا. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا پھر جو ہم اگلی بات کرتے ہیں پراکسیز کی، پاکستان میں جو دہشت گردی کی اب نئی ایک سرج ہے، اس میں پیچھے افغان طالبان رجیم کی موجودگی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. آپ بلوچستان میں دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو ایک صورتحال جو ڈیولپ ہوئی، تو ہم جو کارروائیاں اب وہاں پہ شروع کی ہیں وہ بنیادی طور پہ انہی نیٹ ورکس کے اگینسٹ ہیں جن کو افغان طالبان رجیم سپورٹ کر رہی ہے، جن کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے. ہم ان کو کھلے عام کہتے ہیں یہ فتنہ الہندوستان ہے. کیوں؟ کیونکہ اور فتنہ الخارج ہیں، جیسے ان کو یہ بھی اسلام سے خارج ہیں، اسی لیے ان کا یہ نام پڑا اور ان کو یہ کہا جاتا ہے. تو اب جب آپ افغانستان کے اندر یہ صفائی کر رہے ہیں، آپریشن شبان ہو رہا ہے، تو آپریشن جو غزب للحق ہے افغانستان کے اندر، وہ بھی جسٹیفائی ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں افغان طالبان رجیم کے خلاف سفارتی محاذ ہو، سیاسی محاذ ہو، دنیا میں یہ ایک آپ کو بڑی بہت ہی ایکٹیولی اس پہ اگریسیولی جانا پڑے گا. ٹائم نہیں ہے. جیسے آسٹریلوی ایک جو میں آپ کی اگر بات سے پہلے کہوں، جو وہاں پہ آسٹریلوی صحافی ہیں، انہوں نے جو یہ ورڈ یوز کیا ہے یہ بہت ہی اہم ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں خواتین کے خلاف جنگ ہو رہی ہے افغانستان کے اندر، افغان طالبان رجیم کر رہی ہے. تو کیا دنیا خاموش رہے گی؟ او آئی سی کا ایک ایونٹ ہے، آپ دیکھ لیں پاکستان میں اس وقت، اور خواتین کے حوالے سے، تو کیا وہاں سے یہ آواز نہیں آنی چاہیے؟ اور یقینی طور پہ خیال آئے گی اور آ بھی رہی ہے. تو یہ اس وقت یہ معاملہ بہت ہی اہم ہے، اور اس کو آپ آنکھیں نہیں بند کر سکتے. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ افغانستان کے اندر کا معاملہ ہے. یہ بالکل ان کا کوئی اندرونی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پورا ریجن ڈسٹرب ہے، اس کی وجہ سے پاکستان ڈسٹرب ہے. تو یہاں پہ سب کو مل کے کوئی حکمت عملی ضرور بنانی ہوگی. اچھا ایک اور چیز بتائیے کہ آپ نے ابھی جس طرح انڈیا کی سرپرستی میں ان کے کام کرنے کی بات کی ہے، یہ اوبیسلی سب کو پتہ ہے، شواہد اس کے ریفیوٹیبل ایویڈنس موجود ہے کہ انڈیا سپورٹ کرتا ہے، وہاں پہ ٹریننگ ہو، فنڈز ہوں، اور جو امیر متقی کا دورہ تھا انڈیا کا، اور وہاں جا کے جس طریقے سے انڈیا کو سپورٹ یہ کرتے رہے ہیں، وہ بھی دیٹ سیز ایوری تھنگ. جنگ میں بھی واحد یہاں سے آواز آتی تھی انڈیا کا ساتھ دینے کی یا اسرائیل سے آتی تھی، تو یہ تینوں کا ایک ٹرائیکا یا نیکسس آپ کو نظر آتا ہے. یہ ممالک بھی ان کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ان کے ہوش ٹھکانے لگانے کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی روس واحد ملک ہے جو آپ کو تسلیم کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور جن کے آپ سگے بن رہے ہیں، جن کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، جن کی پلے بک پہ آپ عمل کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. اسی سے ان کو اندازہ لگا لینا چاہیے، یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے کہ آپ کو وہ استعمال کر رہے ہیں. وہ آپ کے اپنے نہیں ہیں، وہ آپ کے دشمن ہیں. وہ آپ کے ساتھ مل کے آپ کو استعمال کر کے آپ کے ساتھ، آپ کے ملک کے ساتھ، افغان عوام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. ان کو دنیا میں تنہا کر رہے ہیں. ان کا ایک مسخ شدہ ایک جو برا چہرہ ہے اس کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں. تو سمجھ جانا چاہیے. لیکن آنکھیں بھی بند کی ہوئی ہیں، اور اپنے ان کے کوئی عزائم ہیں یا کیپیسٹی کا ایشو ہے، جو بھی آپ بات کہہ لیں. آپ انڈیا میں بار بار جا کے ان کو گلے لگاتے ہیں، اور آپ وہاں پہ جا کے آپ یہ تک نہیں کہتے کہ آپ ہم سے تو تعلقات بڑھا رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں. اپنے ملک کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو تو آزادی دیں. کشمیر میں جو کچھ کر رہے ہیں اس پہ آج تک کوئی بیان نہیں آپ کو نظر آیا. ایک ہندو محلے میں ایک مسلمان اپنی دکان نہیں کھول سکتا.
ایک ایسا معاشرہ ہے ہندوستان جہاں پہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ جو اقلیتیں ہیں وہ دنیا میں بدترین صورتحال کا شکار ہیں. تو یہ افغان طالبان رجیم یہ جا کے اگر وہاں سے اتنے ہی ان کے اچھے تعلقات امیر ہیں. متقی صاحب تو کشمیر کو انڈیا کا حصہ قرار دے کے آئے تھے وہاں پہ. ابھی جو انہوں نے ڈی این اے کی بات کی انہوں نے تو اس پورے ریجن کو ہندوستان بنا دیا. انہوں نے تو کہا کہ ہم بھی آپ کے ہیں. تو ان سے آپ کچھ وہ اپنی وہ جو اکھنڈ بھارت کا ان کا خواب ہے. تو یہ تو کہتے تھے افغانستان ہم جی یہاں اٹک تک آنے کی بات کرتے تھے کہ اٹک تک ہمارا ہے, اسی لیے ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے ہیں. تو اب یہ اکھنڈ بھارت کا حصہ بن رہے ہیں. یہ شاید افغان طالبان رجیم کے پاس ایک بڑا موقع تھا کہ وہ اپنے آپ کو, جب ان کو یہ اقتدار ملا اور پوری دنیا کی سپورٹ ملی 2021 میں, انہوں نے وہ گنوا دیا ہے. اب یہ انڈیا کے پاس جائیں, یہ اسرائیل کے پاس جائیں, مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی زیادہ وقت وہاں پہ موجود ہے, کیونکہ ان کے جو کرتوت ہیں اس وقت پوری دنیا جاگ رہی ہے. اور پاکستان تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بالکل شاید کوئی وقت آئے کہ ہمیں ایک زیرو ٹالرنس جو پالیسی ہے کہ ہم پھر بالکل کراس لگا دیں, تو وہ سٹیج بھی شاید آ جائے. اچھا, مزید سفارتی دباؤ کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے ہم سفارتی ریکگنیشن اس طرح ہے نہیں ملک کی. رشیا کی اگر بات کر لیں تو کیا ان کو لگتا ہے کہ روس پہ اکتفا کرنا کافی ہے؟ یہ روس کے حوالے سے بھی ذرا بتا دیجیے گا. انہوں نے جب یہ ایک معاہدہ اور ڈیل کی شکل دی گئی, حالانکہ کوئی وہ اس طرح ڈیفنس ڈیل نہیں ہوئی ہے دونوں ممالک کے اندر, ایک ملٹری کوآپریشن ہے جس کو آگے بڑھانے کی بات ہوئی ہے, بٹ وائی رشیا کے لیے کیوں اتنا زیادہ اس وقت اہم ہے افغانستان, اور افغانستان صرف روس پہ ہی اکتفا کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیں, ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن روس ان ملکوں میں شامل ہے جس کے خدشات سامنے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو افغان طالبان رجیم سے کوئی پرابلم نہیں ہے یا خطرات نہیں ہیں. اور اسی طرح جو وسطی جو ایشیائی جو ریاستیں ہیں, ممالک ہیں, وہ سارے کے سارے پاکستان سے بھی زیادہ پریشان ہیں افغانستان میں افغان طالبان رجیم کی ان کی جو بڑھتی ہوئی دیگر ممالک میں جو دہشت گردی ہے یا سرگرمیاں ہیں, جو مختلف جو گروہ ہیں ان کو سپورٹ کرنے کا جو معاملہ ہے اس پہ. تو یہ جو صورتحال ہے یہ ایک ریجنل آپ کہہ لیں کہ ایک تعاون, اس پہ سب متفق ہیں. آپ دیکھ لیں کہ 4 ملکی ایک فورم بھی موجود ہے افغانستان کے اوپر, چین بھی اس میں ساتھ شامل ہے. سب کی کیا آواز ہے؟ ایک ہی آواز ہے. اور طالبان رجیم کے اوپر پریشر بھی ہے. اب حکمت عملی بھی بن رہی ہے. اب حکمت عملی ڈیفینیٹلی ایسے معاملات میں بالکل اوپن تو نہیں ہوتی, لیکن کیا ہوگی افغانستان کے اندر کوئی اگر وہاں جیسے ایک وہ ریزسٹنس ایک فرنٹ ہے وہ نکلا ہے, اور افغان طالبان رجیم کو مختلف علاقوں میں چیلنجز شروع ہو چکے ہیں, اور وہاں لڑائیاں جیسے آپ کو پتہ ہے خانہ جنگی کی صورتحال ہے, تو پھر جو افغان طالبان رجیم کو بڑی سپورٹ ملتی تھی جب پاکستان سے نہیں ملے گی, باقی دنیا سے نہیں ملے گی افغانستان پہ قابض ہونے کی, تو پھر وہ اندر سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے. وہ باہر کی دنیا کی سپورٹ سے قابض ہوئے ہیں. وہ ایسی ان کے پاس کوئی گیدڑ سنگی نہیں ہے کہ وہ پورے افغانستان پہ ان کا کنٹرول ہوتا. تو ابھی بھی بڑے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یو ایس چلا گیا, نیٹو فورسز چلی گئیں, بٹ سٹل $40 ملین اگر ویکلی یہاں پہ آ رہے ہوں گے جس سے کافی ان کو سپورٹ ملتی ہے, تو یہ ڈبل گیم تو آپ کا ویسٹ بھی کر رہا ہے. ڈبل گیم تو رہنی ہے اس ریجن میں. تو دیکھیں وہ بلکہ بظاہر آپ دیکھ لیں مشرق وسطیٰ میں بھی, تو وہاں آپ امن کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دم صورتحال خراب بھی ہو جاتی ہے. یہ سب کچھ تو رہنا ہے. یہ اگر ٹھیک ہو جانا ہوتا تو پھر قیامت نہ آنی ہوتی. تو اس لیے تو قیامت کی نشانیوں میں سے آپ یہ کرا کہ آپ کا بگاڑ جو ہے وہ زیادہ ہے, آپ سدھار کی طرف جو پوری قومیں ہیں وہ نہیں جا پاتی, اور یہی افغانستان اس کی سب سے بڑی ایگزامپل ہے. افغانستان ایک دنیا کی ناکام ترین ریاست ہے, فیلڈ سٹیٹ آپ ڈکلیئر, اور ایک ایسی فیلڈ سٹیٹ ہے کہ جو صرف اپنے لیے اتنا اس کا خطرہ نہیں ہے, اس ریجن کے لیے اور دنیا کے لیے وہ خطرہ ہے. تو دنیا کو اس پہ کچھ نہ کچھ تو اب کرنا پڑے گا. اچھا دیکھیں, ایک اور چیز, جس طرح ہم ابھی اگر انسانی حقوق کی بات کرتا ہے تو ہر کسی کا, جس بھی ملک کا وہ شہری ہے, اس کا حق ہے کہ وہاں پہ اس کو تمام وسائل جو ہیں میسر ہوں. اب افغانستان کے جو معصوم لوگ ہیں, میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی جو بیرون ملک آپ کو شواہد ملتے ہیں کہ جی کسی کرائم میں انوالوڈ ہیں, کسی مرڈر میں انوالوڈ ہیں, پکڑے گئے ہیں, جو یہاں لوگ رہ رہے ہیں, جو اس پالیسی سے اور اس قابض حکومت سے اور ان کے تشدد سے تنگ آ چکے ہیں, وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں. اب وہ ان کے لیے بھی ظاہر ہے وہ ایک کہنا چاہیے بڑی مشکل صورتحال ہے, نہ وہ وہاں رہ سکتے ہیں, اور اگر باہر نکلنا چاہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کا افغان نیشنلز کے حوالے سے کیا ایک ان کا جو ایسا امیج خراب ہو چکا ہے, اور وہ نہیں لینا چاہتے ہیں, ویزے نہیں دیتے ہیں, امیگریشن کے ایشوز آ رہے ہیں, تو یہ کریں کیا؟
دیکھیں جہاں جہاں بھی افغان کمیونٹی موجود ہے وہاں جرائم کی جو ریشو ہے، اب پاکستان کو چلیں آپ کہہ لیں کہ ہم تو یہ بات کر ہی رہے ہیں، یورپی جو بہت ممالک زیادہ ہے، امریکہ میں کہہ رہے ہیں امریکہ میں تو یہ جو ان پہ ویزے کی بندش ہے اور جو کمٹمنٹس بھی کی تھیں کہ ہم ان کو جو ویزے دیں گے، ان کی باقاعدہ تعداد پاکستان کے اندر بھی لوگ رہ رہے تھے یہی موجود ہیں، وہاں سے بھی باہر بھیج رہے ہیں، اب تو ڈپورٹ ہو رہے پاکستان ہیں سے جب لوگ۔ ہم ان کو 40 سال کی میزبانی کے بعد واپس بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں کے حالات نہیں ہیں، خواتین کے حقوق کے ایشوز ہیں، روزگار نہیں ہے، صحت کے مسائل ہیں، تو بھائی تو ادھر پوچھیں ادھر افغانستان سے کہ آپ کی حکومت کدھر ہے، آپ کی ریاست کدھر ہے، یہ آپ کے عوام ہے، آپ کا حق ہے، یہ پاکستان کی ذمہ داری تو نہیں ہے، ہم تو ان کو باعزت طریقے سے واپس بھیجنا چاہتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اب یہ جو ایک نیکسٹ فیز ہے افغان مہاجرین کی واپسی کا، یہ بھی اب اور تیزی سے شروع ہونے والا ہے اور شاید شروع بھی ہو چکا ہے پاکستان کے اندر سے، پاکستان کے اندر سے بہت آوازیں آ رہی ہیں، باہر سے بھی دیکھیں اچھا آپ نے واپس کریں گے۔ دیکھا ہوگا کہ کچھ یورپین کنٹریز جو ہیں وہ اس نہج تک آئے ان کے وزراء کہ جناب ایک جو ریفیوجی کیمپس آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ تمام افغان شہریوں کو پورے یورپ سے نکالیں، اکٹھا کریں اور پھر ان کو ایک ساتھ جو ہے نا وہ واپسی کی فلائٹس دے کے کابل بھجوائیں، تو یہ نوبت آپ کو لگتا ہے آنے والی ہے؟ یہ آنے والی ہے، اور اگر آ جاتی ہے تو وہ یہاں کے کیا کریں گے؟ یہ بھی پاکستان کا جو موقف ہے یہ اس کا ایک اور آپ اس پہ کہتے ہیں مہر لگنے والی بات ہے۔ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ افغان جو یہاں پہ ہیں ان کی آڑ میں دہشت گرد یہاں موجود ہوتے ہیں، ہم تمام افغان عوام کی بات نہیں کرتے لیکن اس کو وہ یوز تو کرتے ہیں اور یہ ایک فیکٹ ہے۔ اور پھر جو جرائم پیشہ، اور دنیا میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اتنی اوپن اپنے بارڈرز کر دیں کہ آپ انہیں کہیں کہ آپ جو آئے اس کی نہ کوئی بارڈر مینجمنٹ ہو، نہ ان کی کوئی پاسپورٹ رجیم ہو۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ پاکستان آئیں لیکن اسی طریقے سے آئیں جیسے دنیا کے کسی بھی ملک میں آیا جایا جاتا ہے، اور اس کو ایک لیگلائز ایک وے میں آپ کریں۔ باقی دنیا تو بالکل ناک پہ آ چکی ہے اور پاکستان تو اس سے بھی پہلے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اب ان کو سمجھانا آسان ہے، بتانا آسان ہے، یورپ کو، امریکہ کو۔ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ہمارے جو خلوص پہ کوئی شک ہے تو آپ لے جائیں اپنے پاس، آپ افغانستان کو، پھر افغان طالبان رجیم کو سنبھالیں، آپ ان کو ٹھیک کریں۔ آپ ہیومن رائٹس کے، ویمن رائٹس کے سب سے بڑے چیمپئنز تو یورپینز ہیں نا، یہ ممالک ہیں، تو ابھی کیوں خاموش ہیں؟ تو یہ ان کا اچھا ایک نیریٹو یہ بھی آتا ہے کہ امریکہ سے زیادہ یا ویسٹ سے زیادہ اس وقت دو ایسی ریجنل پاورز ہیں جن کا اگر واقعی سنسیئر ایفرٹس ہوں تو حالات بڑے کنٹرول میں آ سکتے ہیں، اور وہ چائنا اور رشیا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جتنا پوٹینشیل ہے ان کے انفلوئنس کا اتنا استعمال نہیں ہو رہا؟ سب سے اہم معاملہ ہی یہ ہے کہ اس کو ریجنل ایشو ماننا چاہیے۔ دیکھیں امریکہ اور یورپ بہت دور بیٹھے ہیں، وہ براہ راست ان کو پرابلم بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تو خوش ہوں گے کہ کنفلکٹس ہیں وہ موجود ہیں اور یہ ممالک ہیں یہ پریشان ہیں۔ ان جو ریجنل پاورز ہیں یہ ان کو زیادہ ہنگامی بنیادوں پہ اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، اور ایک اس میں جو فورم آلریڈی موجود ہیں اس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے۔ افغان طالبان رجیم سے بات کرنا اب میں سمجھتا ہوں بے سود ہے، اب ان سے منوانا چاہیے، وہ چاہے آپ کو سفارتی جو طاقت ہے اس کے ذریعے منوائیں، اور میں سمجھتا ہوں اگر فوجی طاقت کے ذریعے بھی منوانا چاہیے تو آپ کو اب اس میں گنجائش نہیں چھوڑنی چاہیے۔ چائنا آپ کو لگتا ہے وہ راستہ اختیار کر سکتا ہے؟ براہ راست نہ آئے، دیکھیں مورل سپورٹ تو کر سکتا ہے چائنا ہمیشہ، دیکھیں اس کی ایک سپورٹ افغانستان میں اگر ظاہر سکون ہوگا، یہاں سٹیبلٹی ہوگی تو چائنا کے جو پروجیکٹس ہیں، جو رشیا کے پروجیکٹس ہیں، ان کو تو یہاں پہ ریجنل کنیکٹیویٹی میں آپ دیکھ لیں افغانستان ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ کوئی ٹریڈ روٹ دیکھ لیں، افغانستان سب سے بڑا ایشو ہے، تو اس لیے یہ بالکل یہ سلوشن، اس میں بات چیت تو چل رہی ہے۔ دیکھیں افغانستان کے اندر پاکستان کی بھی آپ دیکھ لیں، چین کے اندر جو مذاکرات بھی ہوئے تھے اس میں بھی یہ چیزیں تھیں کہ جو ٹی ٹی پی ہے، جو فتنہ الخوارج ہے، فتنہ الہندوستان جو افغانستان کے اندر موجود ہے، ان کو جی ہم دوسرے بارڈر کے طرف لے جائیں، وہاں آباد کر دیں، تو آپ یعنی کہ آپ اس فتنے کو ختم نہیں کرنا چاہتے، ان کو آپ مسلسل رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسی بلیک میلنگ ہے؟ اس کے لیے پیسے بھی مانگتے ہیں، جیسے ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی بات کی تھی 20-30 ارب کی وہ بات، مطلب یہ حد ہے ایک ایکنالجمنٹ کی کہ ہاں ہم نے بدماش پالے ہوئے ہیں، بس جگہ تبدیل کر دیں گے، جگہ تبدیل کر دیں گے تاکہ کل کو دوبارہ کسی کے لیے پرابلم، بھائی چلیں پاکستان کی طرف وہ نہیں آئیں گے تو جن بارڈرز پہ آپ لے جائیں گے، جن علاقوں میں، وہاں پہ وہ ایران کے ساتھ ہوا ہے، تاجکستان کے ساتھ ہوا ہے، انہوں نے بخشا کس ملک کو ہے؟ ایران نے جس طریقے سے افغان وہاں سے نکالے ہیں، آپ دیکھیں
وہاں تو کوئی پھر نہ انڈیا بولا اور نہ پھر کوئی اور ملک بولا، لیکن پاکستان سے جاتے ہیں تو پھر پھر ان پرابلم کو ہوتا ہے. تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے عزائم اس میں ناکام ہوتے ہیں. پھر پاکستان تو ان کی سازشیں بیسیکلی ناکام بنا رہا ہے، تو اسی وجہ سے وہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب پاکستان کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے دہشت گردی کے خلاف، یا ایون جو افغانستان کے اندر جیسے یہ انہوں نے اڈے بنائے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ چھوٹی انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ اتنے 2600 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے وہاں پہ آپ نے یہ نیٹ ورکس بنائے ہیں، انفراسٹرکچر بنایا ہے دہشت گردی کو سپورٹ کرنے کا. وہ جب ہم آپریشن غضب الحق میں تباہ کریں گے تو وہ ہیٹ اور وہ تکلیف تو انڈیا کو اور اسرائیل کو پہنچے گی نا، کیونکہ بنا کے تو انہوں نے دیے ہیں. بالکل صحیح. احمد منصور صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن ورلڈ ویو. ول ٹیک اے شارٹ بریک ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک. اسلام آباد ایک بار پھر بین الاقوامی سفارتکاری کا مرکز بنا ہوا ہے. اس مرتبہ موضوع نہ جنگ ہے، نہ سرحدی تنازع اور نہ ہی عالمی طاقتوں کے درمیان کشیدگی. اس بار دنیا کی نظریں اس بات پر ہیں کہ کیا مسلم دنیا اپنی نصف آبادی یعنی خواتین کے مستقبل کے بارے میں کوئی مشترکہ اور مؤثر حکمت عملی اختیار کر سکتی ہے. اور اس سوال کے مرکز میں پاکستان موجود ہے، جو اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کے ویمن منسٹریل اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے. یہ اجلاس محض ایک رسمی سفارتی تقریب نہیں، اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ آج پوری دنیا خواتین کے کردار، تعلیم، معاشی خود مختاری، سیاسی نمائندگی، ڈیجیٹل شمولیت اور قیادت کے موضوع پر تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل معیشت اور بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں یہ سوال پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو چکا ہے کہ مسلم دنیا اپنی خواتین کو اس تبدیلی کا حصہ کیسے بنائے گی. بدقسمتی سے جب بھی مسلم ممالک میں خواتین کے حقوق پر گفتگو ہوتی ہے تو عالمی میڈیا اکثر چند مخصوص ممالک یا چند منفی مثالوں تک محدود رہتا ہے. اس کے نتیجے میں یہ تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ مسلم دنیا ترقی اور خواتین کی شمولیت کے درمیان توازن قائم کرنے میں ناکام رہی ہے، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے. کئی مسلم ممالک نے تعلیم، کاروبار، صحت، سائنس، ٹیکنالوجی اور حکومتی اداروں میں خواتین کی شمولیت بڑھانے کے لیے نمایاں اقدامات کیے ہیں. کہیں رفتار زیادہ ہے، کہیں کم، لیکن تبدیلی کا سفر جاری ہے. پاکستان کے لیے بھی یہ اجلاس ایک اہم موقع ہے. برسوں تک پاکستان کو عالمی سطح پر صرف دہشت گردی، سیاسی عدم استحکام یا معاشی مشکلات کے تناظر میں دیکھا جاتا رہا. اب اگر اسلام آباد میں مسلم دنیا کی خواتین سے متعلق اہم پالیسی پر بحث ہو رہی ہے تو یہ پاکستان کے لیے اپنی ایک مختلف شناخت پیش کرنے کا موقع ہے. ایک ایسی شناخت جو صرف سیکیورٹی تک محدود نہ ہو بلکہ تعلیم، سماجی ترقی، سفارتکاری اور انسانی ترقی کے موضوعات کو بھی نمایاں کرے. تاہم پاکستانی قیادت بھی یہ بات کرتی ہے کہ صرف ایک کامیاب کانفرنس منعقد کر لینا کافی نہیں. اصل سوال یہ ہے کہ اس اجلاس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا مشترکہ اعلامیہ صرف الفاظ کا مجموعہ ہوگا یا اس کے نتیجے میں ایسے عملی اقدامات سامنے آئیں گے جن سے خواتین کی زندگیوں میں حقیقی بہتری آئے؟ کیا رکن ممالک تعلیم، ہنر، کاروباری مواقع، صحت، مالی شمولیت اور ڈیجیٹل رسائی کے لیے مشترکہ منصوبے تشکیل دیں گے؟ کیا تجربات، تحقیق اور بہترین پالیسیوں کا تبادلہ ہوگا، یا یہ اجلاس بھی ماضی کی کئی بین الاقوامی کانفرنسوں کی طرح تصویروں اور رسمی بیانات تک محدود رہ جائے گا؟ آج دنیا کی معیشت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. مصنوعی ذہانت، ای کامرس اور ڈیجیٹل مالیاتی نظام نئی حقیقت بن چکے ہیں. اگر مسلم دنیا اپنی خواتین کو ان شعبوں میں مؤثر کردار ادا کرنے کے موقع فراہم نہیں کرتی تو وہ عالمی مسابقت میں مزید پیچھے جا سکتی ہے. آبادی کا نصف حصہ اگر اپنی مکمل صلاحیت کے ساتھ قومی ترقی میں شریک نہ ہو تو ترقی کی رفتار بھی نصف رہ جاتی ہے. پاکستان کے اندر بھی اس موضوع پر سنجیدہ غور و فکر کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں بے شمار باصلاحیت خواتین تعلیم، طب، تحقیق، صحافت، کاروبار، عدلیہ، کھیل اور سرکاری خدمات میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں.
اس کے باوجود دیہی علاقوں، کم آمدنی والے طبقات اور دور افتادہ علاقوں میں لاکھوں خواتین اب بھی تعلیم، صحت، روزگار اور بنیادی سہولیات تک مساوی رسائی سے محروم ہیں۔ یہی وہ خلا ہے جس سے پالیسی سازی کے ذریعے پر کرنا ہوگا۔ اس موقع پر ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے۔ مسلم دنیا میں خواتین کے مسائل اور ترجیحات ہر ملک میں یکساں نہیں ہیں۔ کہیں تعلیم بنیادی مسئلہ ہے، کہیں روزگار، کہیں صحت اور کہیں سیاسی نمائندگی۔ اسی لیے ایک ہی فارمولا تمام ممالک پر لاگو نہیں ہو سکتا۔ OIC جیسے پلیٹ فارم کی اصل طاقت اسی میں ہے کہ وہ مختلف تجربات کو یکجا کرے اور ہر ملک کو اپنی قومی ترجیحات کے مطابق آگے بڑھنے میں مدد دے۔ پاکستان اگر اس اجلاس کو محض ایک میزبانی کی بجائے ایک مستقل سفارتی اور پالیسی پلیٹ فارم میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ اس کی سافٹ پاور میں بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ آج دنیا میں اثر و رسوخ صرف عسکری طاقت سے نہیں بلکہ تعلیم، تحقیق، سفارتکاری، انسانی ترقی اور عالمی مکالمے کی قیادت سے بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ آخر میں سوال یہی ہے کہ کیا اسلام آباد سے ایسا مشترکہ پیغام سامنے آئے گا جو مسلم دنیا کی خواتین کے لیے امید، مواقع اور ترقی کا نیا باب کھول سکے؟ کیا یہ اجلاس قراردادوں سے آگے بڑھ کر عملی تعاون کی بنیاد بنے گا؟ اور کیا پاکستان اس موقع کو اپنی عالمی سفارتی شناخت مضبوط کرنے کے لیے مؤثر انداز میں استعمال کرے گا؟ ان سوالات کے جواب آنے والے مہینوں میں سامنے آئیں گے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ آج کی دنیا میں وہی معاشرے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں جو اپنی پوری آبادی کو ترقی کے عمل میں شریک کر رہے ہیں۔ اگر مسلم دنیا اپنے مستقبل کو مضبوط اور باوقار بنانا چاہتی ہے تو خواتین کو اس مستقبل کا محض حصہ نہیں بلکہ اس کی قیادت کا بھی موقع دینا ہوگا۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.